بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب مل کر محبت سے، پیار سے اور بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقی سونے نو تیرے نام تو وار دیوان
واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت الرضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام، یہ حسین محفل، یہ پروقار محفل، یہ عظیم محفل ایک بہت خوبصورت تخیل، تصور اور رسم کو ادا کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میرے بھائی سلیمان صاحب نے یہ خوبصورت طریقہ اپنایا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے قابل عمل ہے۔ برتھ ڈے منانا آج کل تقریباً ہر گھر میں یہ ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ بندہ مر جائے تو تب بھی اس کی سالگرہ ہی منائی جاتی ہے، کیونکہ کر کے جی اتنی سالگرہ منائی جا رہی ہے، حالانکہ بندہ 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن کیا خوبصورت انداز ہے کہ برتھ ڈے بچے کی ہے لیکن ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ کی دلیل ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی دلیل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے جس کا نام محمد دین ہے، کہ جس کی سالگرہ پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ لاب و لاب کی محفل نہیں ہوتی، رقص و سرود کی محفل نہیں ہوتی، اور بیگا رضی کی محفل نہیں ہوتی، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کو زیب بھی یہی دیتا ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے آقا اکرم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے۔ آقا اکرم علیہ السلام کا اپنے چالی گرامی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کوئی بھی محفل ہو تو اس میں مجھ پر درود پاک پڑھا کر۔ کیا مطلب یہ کہ مجھے یاد کیا جائے۔ تمہاری کوئی بھی محفل ہو، چاہے نجی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے گھر کی ہو، چاہے آفس کی ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، چاہے تم دوستوں میں بیٹھے ہو، چاہے تم گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھے ہو، کوئی بھی تمہاری محفل ہے اس میں مجھ پر درود پڑھو، یعنی مجھے یاد رکھو۔ اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یاد کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت، اپنا تعلق قائم کرنا، یہ فقط ہمارا ہی شیوا نہیں ہے، فقط ہمارا ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے رب کی بھی سنت ہے، ہمارے رب کی بھی سنت ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ آپ اذان کو دیکھ لیں، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ آپ کوئی بھی ذکر لے لیں، عبادت لے لیں، خطبہ لے لیں، کتاب لے لیں، اس میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ملے گا۔ قرآن مجید کو دیکھ لیں، لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو، وہ بات کوئی بھی کرے، گھما پھرا کے میرے مصطفیٰ پہ لے جائے۔ اللہ چاہتا یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے۔ اسی لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یاد ہے یہ کتنا ذکر تو نے بلند کیا، اس ذکر کو کتنی بلندی عطا فرمائی۔ تو حدیث قدسی ہے، آقا اکرم علیہ السلام راوی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری،
فرمایا محبوب میں نے تجھے ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے، میں نے تجھے ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے، اب تجھے دیکھنا بھی میرا ذکر، تیرا نام لینا بھی میرا ذکر، تیری طرف چل کے آنا بھی میرا ذکر، تیرے ہاتھ چھونا بھی میرا ذکر، تیری محفل میں بیٹھ جانا بھی میرا ذکر، اور تیری برگاہ میں شرف باریابی پا لینا بھی میرا ذکر۔ اور پھر ایک اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ بظاہر تو ہم محفل میلاد کر رہے ہیں، بظاہر تو ہم آقا کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، بظاہر تو ہم نعت پڑھ رہے ہیں، بظاہر تو ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب نام اعمال کھولے گا تو یا رسول اللہ کے ساتھ یا اللہ بھی لکھا ہوگا، محفل میلاد کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی لکھا ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے ذکر کو رب نے اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے اور بڑا خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا ہے، یعنی رسول اللہ کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن رب نے ایسا نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے ذکر کو تیرا ذکر بنایا، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، یوں نہیں ہے کہ میں نے اپنے ذکر کو تیرا ذکر بنایا، بلکہ فرمایا میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ اللہ کریں گے تو فقط اللہ اللہ ہوگا، اللہ کا ذکر کریں گے تو فقط اللہ کا ذکر ہوگا، وہ رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر بھی ہوگا، رسول اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر بھی ہوگا۔ تو ہم ایک ذکر کر کے دو ذکر کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، ہم ایک محفل کر کے دو محفلوں کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، ہم مصطفیٰ مصطفیٰ کر کے ہم خدا خدا کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء، ہمارے فضلاء، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے جو پیشوا ہیں وہ ہمیں ذکر مصطفیٰ کی طرف ترغیب دلاتے ہیں تاکہ ذکر ایک کرو گے قیامت کے دن دو کا ثواب پاؤ گے، دو کا ثواب پاؤ گے۔ اسی لیے ہمیں ذکر مصطفیٰ کی جانب بلایا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بڑی خوبصورت بات ایک ذہن میں آ گئی کہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کا تعلق کیا ہے، بڑی خوبصورت بات۔ وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ایمان لانا چاہے، آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کو مانو۔ کیا فرمایا؟ رب کو ایک مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو، اور اللہ کو اپنا معبود مانو۔ اب ماننے کے اعتبار سے جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو، تو جنہوں نے آقا سے سن کر اللہ کو ایک مان لیا، توجہ کیجئے گا، جنہوں نے آقا سے سن کر اللہ کو ایک مانا، تو کیا مطلب ہوا؟ پہلے انہوں نے آقا کو مانا تو تب آقا کی مانی نا، پہلے انہوں نے آقا کی مانی نا، یعنی پہلے آقا کو مانا، پھر آقا کی مانی اور تب اللہ کو مانا۔ تو گویا ایمان لانے میں پہلے رسول اللہ کو ماننا پڑے گا۔ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک پہلے رسول کو نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ اللہ کو مانا جائے گا تو وہ اللہ کو قبول، مجھے بولیے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ڈائریکٹ تو شیطان مان رہا تھا، شیطان مان رہا تھا اور اب بھی مان رہا ہے۔ اللہ کا انکار اس نے اب بھی نہیں کیا، وہ اب بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن رسول کو نہیں مانا، نبی کو نہیں مانا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے نبی کو مان، پھر مجھے مان، پھر تمہارا ماننا قبول کروں گا۔ ابھی بڑی خوبصورت بات حافظ صاحب نے کی ہے کہ رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا هو اللہ احد، اور یہ بھی نہیں کہا اللہ احد، پہلے لفظ قل لگایا،
قل کا مطلب اب ترجمے تو بہت سارے ہو چکے ہیں، لیکن جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے امام اہل سنت نے، اس کا ایک اپنا ہی انداز ہے، اس کی اپنی انفرادیت ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ اب کسی نے ترجمہ کیا تم کہو، کسی نے ترجمہ کیا آپ فرمائیں، کسی نے ترجمہ کیا تم فرماؤ، کسی نے ترجمہ کیا آپ فرماؤ، مختلف ترجمے، کسی نے ترجمہ کیا تو کہہ، یہ بھی ترجمہ موجود ہے۔ اب ہر ایک نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا، اپنے علم کے مطابق کیا، لیکن امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا وہ ہے تم فرماؤ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تم فرماؤ، مجھے بولیے۔ تم فرماؤ۔ بظاہر ترجمہ تھوڑا سا مشکل سا لگتا ہے کہ آپ فرمائیں، یہ زیادہ مناسب لگتا ہے، اس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے، یہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن امام اہل سنت نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ترجمہ کیا تم فرماؤ۔ اب یا تو یوں ہوتا کہ تم کہو، یا یوں ہوتا کہ آپ فرمائیں۔ یہ دونوں مرکبات ذرا جچتے ہیں بظاہر، لیکن تم فرماؤ، تم میں ادب کم، فرماؤ میں زیادہ، تو یہ ترجمہ کیا ہوا؟ اب اس کو سمجھیں وجہ کیا ہے۔ امام اہل سنت نے ترجمہ یہ کیوں کیا؟ تم اس لیے کہ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ جب اپنے محبوب کو کچھ کہے گا تو آپ تو نہیں کہے گا نا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کا مرتبہ زیادہ، اس کی شان زیادہ، اس کی عظمتیں زیادہ، اس کی رفتیں زیادہ، لہذا جب بڑا چھوٹے کو کہے گا تو تم ہی کہے گا تو اچھا لگے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن آگے فرماؤ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا نے جو پیغام دینا ہے وہ کس کو دینا ہے؟ امت کو۔ تو نبی کے لیے، نبی کا جو بھی امت کے لیے پیغام ہوگا وہ فرمان ہی تو ہوگا۔ امت کے لیے نبی کی جو بات بھی ہوگی وہ فرمان ہوگی۔ تو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر تم کا لفظ لگایا اور امتی کو سامنے رکھ کر فرما کا لفظ لگایا، تاکہ اللہ کی شان بھی ظاہر ہو اور امتی کا جو مقام ہے کہ وہ نچلے درجے پہ ہے وہ بھی ظاہر ہو۔ پتہ یہ چلے کہ یہ ترجمہ یوں بنتا ہے۔ یہ امام اہل سنت نے تم فرماؤ کیا؟ اللہ احد، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یا اللہ تو ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، یا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ کل لگانے کی کیا ضرورت؟ تو رب یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جو ڈائریکٹ آئے گا میں نہیں مانوں گا، جو محبوب سے سن کر مانے گا اس کا ایمان قبول کروں گا۔ فرمایا قل، محبوب تو کہہ دے۔ اب جو محبوب کا کہا ہوا مانے گا، جو محبوب کا کہا ہوا دل میں اتارے گا، جو محبوب کی عظمت کو، شان کو دل میں بسائے گا اور پھر اللہ کو مانے گا، پھر اللہ اس کے ایمان کو قبول فرما دے گا۔ ڈائریکٹ اللہ کو ماننا، اللہ اس کو نہیں مانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر، دریا پہ پہنچے، دریائے نیل پہ۔ آپ نے دیکھا دریا ہے، ساتھ قوم ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ آگے دریا، پیچھے لشکر، لیکن اللہ کے نبی تھے نا۔ اللہ نے فرمایا نبی دریا میں اپنا سفر جاری کر دے، چل پڑے دریا میں۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے آپ کے 12 قبیلے، ہر قبیلے کے لیے اللہ نے دریا میں ایک ایک راستہ بنا دیا۔ پانی رک گیا، 12 راستے بن گئے، دیواریں بن گئی پانی کی۔ ہر راستے کا، ہر قبیلے کا اپنا راستہ ہے، اور درمیان میں جو دیوار بنی ہے اس میں ہولز ہیں، سوراخ ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائے کہ ہاں وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، تاکہ یہ پریشانی نہ ہو کہ ہم تو صحیح جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے، پتہ نہیں وہ کہیں بہ نہ گئے ہو، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ تو اللہ نے درمیان میں سوراخ بنا دیے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے معافیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب گزر گئے، پیچھے سے فرعون آیا، اس نے دیکھا راستے تو بنے ہو گئے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے بھی اپنا سفر جاری کر دیا، اپنے گھوڑے ڈال دیے،
جب سارے دریا کے درمیان میں پہنچ گئے نا، رب نے پانی کو حکم دیا اب چل۔ اب پانی جب چلا تو فرعون نے دیکھا کہ اب تو موت آ گئی، اب تو شکنجے میں پھنس گیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، ہارون کے رب کو مانتا ہوں، لیکن رب نے اس وقت اس کا ماننا قبول نہیں کیا، اس لیے وہ موت کے خوف سے تھا۔ رب ماننا بھی اسی کا قبول کرتا ہے جو نبی کی عظمت کو دل میں رکھ کے مانتا ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے تو ہیں، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے تو پھر ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، پھر اس پہ فتویٰ، پھر اس پہ فتویٰ، پھر یہ غلط، پھر وہ غلط، پھر یہ بدعت، پھر وہ بدعت، پھر وہ ساری کتاب ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ ان کا ماننا قبول کرتا ہے جو دل میں عظمت مصطفیٰ کو رکھ کر مانتے ہیں۔ ہم نے بھی رسول اللہ کو مانا ہے، یہ خوبصورت محفل رسول اللہ کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ آئیے ہم تحیہ کریں، ہم ارادہ کریں، رب ہمارے ارادے کو پورا فرمائے کہ ہم فقط محفل نہیں سجائیں گے، فقط ذکر نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل کریں گے۔ ہمارا پوچھنا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے، آمین کہیے۔ ہمارا پوچھنا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا بیٹھنا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا چلنا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا کھانا پینا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا اڑنا بچھونا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم رسول اللہ کے سامنے جائیں تو ہمارے آقا دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ فقط نعرے نہیں لگاتا تھا، عملی طور پہ بھی میری سنت پہ چلتا تھا۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور میں پھر دعا کرتا ہوں اپنے بھتیجے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی فضل اور کرم کی بارش فرمائے، اور اس شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ